دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ٹاپ 3 انجیکشن جو آپ کے مویشیوں کو گلگوٹو سے بچا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بھینس، گائے یا بھیڑ یا بکری اس خطرناک بیماری سے مر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے کام کا ہے۔ السلام علیکم کسان بھائیو۔ گلگوٹو یہ ایسی بیماری ہے جو رات بھر میں آپ کے صحت مند جانور کو مار دیتی ہے۔ کل تک تو جانور دودھ دے رہا تھا، آج صبح وہ مردہ پڑا ہوتا ہے۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے؟ تو اس کا حل اسی ویڈیو میں موجود ہے۔ آج میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا گلگوٹو کیا ہے اور کیوں ہوتا ہے، اس کی پہچان کیسے کرے، کون سی ٹاپ 3 انجیکشن سب سے بہترین ہے، انجیکشن لگانے کا صحیح طریقہ اور بچاؤ کے طریقے۔ تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو ذرے ذرے کا آسانی سے سمجھ آ جائے۔ دوستو گلگوٹو کیا ہے؟ بھائی ہیمریجک سیفٹیسیمیا یا گلگوٹو ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے۔ یہ پاسچوریلا ملٹوسائیڈا کے نام کے جراثیم سے ہوتا ہے۔ یہ بیماری کیوں ہوتی ہے؟ اس کی اصل وجوہات یہ ہے: موسمی تبدیلی، برسات سے خشک موسم، تناؤ یعنی سٹریس، نیا ماحول، زیادہ کام، کمزور قوت مدافعت، گندا پانی اور ناقص خوراک، نئے جانور سے پھیلنا، مکھیاں اور کیڑے مکوڑے۔ سب سے زیادہ مونسون کے بعد یہ بیماری ہوتی ہے گائے بھینس میں، بھیڑ بکری میں اور اسی طرح اونٹ اور سور میں۔ دوستو اگر آپ کا جانور اس بیماری کا شکار ہو گیا تو اس سے جانور 6 سے 12 گھنٹے کے اندر مر سکتا ہے۔ دوستو یہ بہت ہی تیزی سے پھیلتی ہے، لیکن اگر آپ ابتدائی علاج کریں تو جانور کا 90% چانسز ہے کہ جانور بچ جائے۔ دوستو اب ہم علامات کے ذریعے اس کی پہچان سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ علامات دیکھیں: شروعاتی نشانیاں: جانور کھانا چھوڑ دیتا ہے، سست ہو جاتا ہے، دودھ کم ہو جاتا ہے، تیز بخار ہوتا ہے، جانور تیزی سے سانس لیتا ہے، منہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ جبکہ درمیانی اہم علامات یہ ہے: گلا سوجا ہوا، زبان باہر نکلی ہوئی، منہ سے جاگ، سانس میں آواز، اور اسی طرح جسم کی علامات یہ ہے: پیٹ میں درد، ٹانگیں اکڑی ہوئی ہوتی ہیں اور جانور کانپتا ہے، بے چین ہوتا ہے۔ دوستو آخری سٹیج میں یہ خطرناک علامات دیکھنے کو ملتی ہے جسے ہم ایمرجنسی سائن بھی کہتے ہیں۔ اگر یہ علامات ہو تو فوری ڈاکٹر بلائیے۔ کریٹیکل سائنز: نیلا منہ یعنی سائنوسس، آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی، خون کی الٹی ہونا، خون کا دست ہونا، پیشاب میں خون آنا، بے ہوشی کا چکر ہونا، یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ موت کی علامات: دوستو سنجیدگی سے یہ سمجھ لے، آخری گھنٹوں میں جانور لیٹ جاتا ہے، سانس بند ہونے لگتی ہے، جسم ٹھنڈا پڑنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں اگر 24 گھنٹے میں علاج نہ ہو تو 99% چانسز ہے کہ جانور مر جائے۔ دوستو اب ہم بات کریں گے ان ٹاپ 3 انجیکشنز کے بارے میں جو اس خطرناک بیماری میں بہت مؤثر ہے۔ انجیکشن نمبر 1 آکسی ٹیٹراسائکلین انجیکشن۔ دوستو پہلا انجیکشن ہے آکسی ٹیٹراسائکلین انجیکشن، جس کو اس نام سے عام طور پر جانی جاتی ہے ٹیرامائسین یا آکسیویٹ۔ یہ سب سے پرانا اور سب سے محفوظ انجیکشن ہے۔ اس کا خوراک اور دینے کا طریقہ کچھ یوں ہے: 10 سے 20 mg فی کلو جانور کے وزن کے حساب سے یہ لگائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بھینس یا گائے کا وزن 400 کلو ہے تو اسے 8 ml یعنی 8 cc انجیکشن آکسی ٹیٹراسائکلین لگتی ہے۔ اگر چھوٹا بچڑا ہو 50 کلو وزن کا تو اسے 1 ml یعنی 1 cc لگتی ہے۔ اب اسے کہاں پر لگانی چاہیے؟ گردن میں اسے لگائیے یا پچھلے ٹانگ میں یا گہرے پٹے میں، دن میں صرف ایک بار 5 دن تک یہ دوا لگانی چاہیے۔ دوستو اب ہم اس انجیکشنز کے فوائد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو یہ انجیکشن بہت ہی محفوظ انجیکشن ہے کیونکہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے، اگر ہوتی ہے تو بہت کم ہے۔ یہ بہت ہی سستا ہوتا ہے اور آسانی سے ہر جگہ مل جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ پریگننٹ جانور کو بھی دی جا سکتی ہے۔ دوستو دوسرا انجیکشن ہے پینسلن اور اس کے ساتھ سٹریپٹومائسین انجیکشن۔ یہ دونوں فارمولیشن ایک ہی انجیکشن میں موجود ہوتے ہیں۔ اس کا خوراک کچھ یوں ہے: 1 ml 20 سے 15 کلو وزن پر دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر گائے کا وزن 400 کلو ہے تو اسے 25 سے 20 ml یعنی 25 سے 20 cc لگ سکتی ہے۔ بھیڑ میں 1.5 ml 30 کلو وزن پر دی جاتی ہے، جبکہ بکری میں 1.2 ml 25
کلو وزن پر لگتی ہے۔ اس کا طریقہ استعمال کچھ یوں ہے، یہ دن میں 2 بار 12 گھنٹے کے بعد لگانی چاہیے۔ 4 سے 3 دن تک یہ استعمال کریں۔ اس کو عموماً پٹے میں لگائیے۔ دوستو اس کا کام یہ ہے، یہ تیز بخار کو کم کرتا ہے، شدید سوزش میں بھی بہت ہی مفید ہے، اور اسی طرح اگر دوسرے انجیکشن فیل ہو جائے تو یہ ایمرجنسی کے حالت میں بھی بہت ہی مؤثر انجیکشن ہے۔ اس انجیکشن کو لگانے کے وقت ان احتیاطی تدابیر کو آپ لوگوں نے ضرور لازماً فالو کرنی چاہیے۔ اس سے الرجی کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اگر جانور گردے یعنی کڈنی کا مریض ہو تو اس میں بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ دوستو تیسرا انجیکشن ہے انڈروفلاکساسن انجیکشن۔ یہ تیسرا اور سب سے طاقتور انجیکشن ہے۔ مارکیٹ میں یہ بائٹرل اینڈروائڈ کے نام سے ملتی ہے۔ اس کا خوراک کچھ یوں ہے، یہ 2 سے 5 mg فی کلو جسمانی وزن پر لگ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر جانور کا وزن 500 کلو ہو تو اسے 1.25 ml سے لے کر 2.5 ml تک لگا سکتے ہو۔ اگر بکری کا وزن 50 کلو ہو تو اسے 0.1 ml سے لے کر 0.2 ml تک لگا سکتے ہوں۔ اس کو دن میں صرف ایک بار 3 سے 5 دن تک لگانا چاہیے۔ یہ انجیکشن جلد کے نیچے یا پٹے میں لگا سکتے ہو۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو مفید لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے، اور اپنے کسان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرے، اور کمنٹ میں اپنے تجربہ بتائیے۔